آج وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے گجرے خریدے۔ گجروں کی بینی بینی خوشبو گاڑی میں پھیل چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے اور اسے یہ تحفہ پیش کرے جو شادی کے بعد انتہائی مشکل حالات میں اپنی بیوی کے لیے پہلی بار لے کر جا رہا تھا۔ ابھی وہ گھر کے قریب ہی موجود تھا جب اس کے موبائل پر ایک میسج ریسیو ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ زارا کا نمبر تھا۔ اس نے زیر لب دہرایا اور کچھ سوچ کر وہ میسج کھولا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتا گیا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی اور اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر زوردار انداز میں ہاتھ مارا۔ میری بہن جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ لیکن میری بیوی وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اس کے چہرے پر بے پناہ سختی دکھائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی اپنا اس سے بچھڑ گیا ہو اور وہ اس کا ماتم منا رہا ہو۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سامیہ۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ چلانے لگا۔ وہ اونچا لمبا مرد روحان افریدی اپنی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری بیوی ہو کر کسی اور کے ساتھ۔ اسے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ ادھورا جملہ اس کے دل کے چیرنے کے لیے اس کو کافی تھا۔ اگلی لمحے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور بھرپور سپیڈ کے ساتھ اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں گھر آیا تو وہ تیز تیز قدموں سے اترا۔ گجرے وہیں رہ گئے اور گاڑی میں ان کی خوشبو پھیل کر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا جو کہ اس کے کمرے کا تھا اور وہ جو کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو سامیہ نے اسے دیکھا، مسکرائی اور اس کے گلے لگ گئی، لیکن اس نے جواباً اسے گلے نہیں لگایا بلکہ ایک جھٹکے سے اسے سامیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بال ہاتھ میں لے لیے۔ ہاں زارا، پپو، فریال اور حسیب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باہر سے آئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنا موبائل سامیہ کی آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ روحان، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تمام لوگوں کے سامنے سے اپنی سبکی سے محسوس ہوئی۔ اسے فوراً سے پوچھا اور اگلی لمحے اس کی نظر موبائل پر پڑی تو وہ حیران ہوئی۔ جہاں اس کی اور حسیب کی تصویریں انتہائی قریب کی کسی نے کھینچ کر اسے بھیج دی تھی۔ اسے فوراً سے بھیجنے والے کا نمبر دیکھا تو وہاں زہرا لکھا جگمگا رہا تھا۔ سامیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زہرا کی طرف دیکھا۔ کیا حسیب تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ روحان کی طرف سے چپتا ہوا سوال سن کر وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے؟ اسے روتے ہوئے کہا، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ یا حسیب تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ ہاں یا نا؟ کیا ہو گیا ہے روحان آپ کو؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی سامیہ پر جو آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے؟ یہ تماشا دیکھ کر پپو کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور تو اور فریال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حسیب کو اشارہ کیا تو مسکرا دیا۔ ہاں یا نا؟ روحان کی آواز نے سامیہ کو سر سے لے کر پیر تک حیرانی میں بدل دیا۔ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ اس کا تو سیدھا مطلب یہی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں ہاں یا نا؟ اس نے ایک دم سے اپنی بیوی سامیہ کی بات کاٹی اور اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں گاڑ کر پوچھنے لگا، ہاں؟ سامیہ نے کہہ کر اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میری بات سنیں روحان، وہ مجھے ڈرا رہا تھا، دمکا رہا تھا، اور بھی بہت سی ایسی باتیں کی جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں، غنی میں ہو کر آئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں سب کی جائیداد بن گئی ہوں۔ اس سے مجھ سے بہت غلط بات ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن بس بہت ہو گیا۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں سب کچھ جان گیا۔ وہ ایک دم سے صوفے پر ڈھیس آ گیا۔ سارا اس سارے صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو اپنے بھائی سے معافی مانگنے آئی تھی، لیکن یہاں تو صورتحال ہی بدل گئی تھی۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ، روحان نے اسے کہا اور فیصلہ سنایا تو ششر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں جاؤں گی اپنے گھر؟ میرا گھر ہے یہ، آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ شدت سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں نے تم سے ایک ہی بات کہی ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اس کے بعد میں اپنی بات دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو جو ہوگا وہ تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہوگا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ آخری بار اس نے اس قدر چلا کر کہا کہ در و دیوار ہل گئے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ باندھا اور پیچھے مڑ کر نکل گئی۔ وہاں نے اپنا سر اٹھایا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ شادی کی تیاریاں شروع کریں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی فریال خوشی سے اچھل پڑی۔ حسیب نے مسکرا کر آنکھ دبائی۔ دیکھا،
میں نے کہا تھا ونی میں آئی لڑکی کبھی بھی بیوی نہیں بن سکتی. بتا دی نا اس نے آخر میں اپنی اوقات. اوپو نے اپنے طور پر اضافہ کیا تو ان کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے میں آتے ہی ہر چیز تہس نہس کرنے لگا. میں تمہارے دھوکے کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا سامیہ. میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا. میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ پر رکھی تمام چیزیں گرا دی. کافی دیر تک وہ یوں ہی کمرے میں تباہی و بربادی کرتا رہا. آخر کار تھک ہار کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اونچا لمبا مرد بلک بلک کر رو دیا. سب کچھ برباد ہو گیا. تم نے سب کچھ برباد کر دیا سامیہ. چند دن پہلے صبح پھیل گئی تھی. اپنے مجازی خدا کے سینے میں سر رکھے اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی کہ جب الارم بج اٹھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. صبح کے 8 بج رہے تھے اور اس نے آہستگی سے روحان کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے سینے پر رکھ دیا. پھر خود کھڑی ہوئی اور اپنے بال سمیٹے آئینے میں خود کو دیکھا. آنکھیں سوجی ہوئی تھی. کل رات وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے سو چکے تھے اور اب جب اس کی آنکھ کھولی تو چہرے پر تو صدیوں کی تھکن رقم تھی لیکن دل پر قسم کے بوجھ سے خالی تھا. وہ فوراً سے واش روم کی طرف گئی اور فریش ہو کر کچن میں چلی آئی جہاں ملازمہ راشپتا پہلے سے ہی کام کر رہی تھی. بات سنیں. جی بی جی. ملازمہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا. وہ آج بدلی بدلی لگ رہی تھی. اس نے اپنے بال کیچر میں قید کیے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کے شلوار قمیض میں وہ حسین پری لگ رہی تھی. روحان صاحب کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ اس نے پوچھا تو ملازمہ سے تھا لیکن جواب اسے نور جہاں بیگم نے دیا. اسے ناشتے میں پراٹھا اور انڈا پسند ہے. وہ اکثر یہی کھاتا ہے. اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی. السلام علیکم. اس سے سلام کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا کہوں, آنٹی کہوں یا امی. وہ تھوڑا کنفیوز تھی. آج کی صبح بہت حسین صبح تھی جو اس کے نصیب میں اتری تھی. بیٹا میں روحان کی امی ہوں تو آپ مجھے امی ہی کہا کریں جیسے روحان کہتا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا کر آٹا گوندنے لگی. بیوی جی میں کر دیتی ہوں. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دوں گی. نورے جہاں بیگم نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا, راشتہ اب سے یہ ناشتہ بنایا کرے گی. روحان کا, اس کی بیوی ہے وہ اور ذمہ داری بھی اسی کی ہے. راستہ نے دہرایا. پوچھنا چاہتی تھی کہ ونی میں آئی لڑکی کے بیوی کا درجہ تو نہیں دیا جاتا لیکن پھر اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپا لی کیونکہ روحان افریدی نے انوکھا فیصلہ لے لیا تھا. ونی میں آئی لڑکی کو اس نے نہ صرف بیوی کا درجہ دیا بلکہ اسے پورے گھر تک کی رسائی دے دی تھی. ورنہ اس نے اکثر دیکھا تھا کہ گاؤں میں آ کر ونی کی رسم ادا کی جائے تو اس لڑکی کو اچھوت کی طرح سمجھا جاتا اور صرف بستر کے زینت کے وقت ہی استعمال کیا جاتا. راستہ نے مسکرا کر سامیہ کو پیزا بنا کر پراٹھا بناتے دیکھا. نہ جانے کہ اسے بہت اچھا لگا. اس نے ناشتہ ٹرے میں سجایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی. پھر کچھ دیر کر دوبارہ سے نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا. امی وہ ناشتہ سب کے ساتھ کرتے ہیں یا اکیلے کرنا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں نئی ہوں نا یہاں تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے. سو رہے ہیں اس لیے ان سے نہیں پوچھ سکتی. کوئی بات نہیں. آج سمجھو تمہاری شادی کی پہلی رات ہے, پہلا ہی حسین دن ہے تو تم اس کے ساتھ ناشتہ کر سکتی ہو. میں تو صبح سویرے ہی اٹھ کر لیتی ہوں. انہوں نے اس کی مشکل آسان کی تو سر ہلا کر کمرے میں آ گئی. کمرے میں وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی واہن وہاں موجود نہیں تھا. اسے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جیسے ہی مڑنے لگی تو اچانک سے اس کا ٹکراؤ فرحان سے ہوا. ایک طرح اس کے سینے سے لگ گئی. فرحان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا. سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. روحان آپ کب اٹھے؟ وہ پیچھے ہوئی اور نظریں جھکا کر اپنے بال کان کے پیچھے کی. میں اسی وقت اٹھ گیا تھا جب آپ میرے پہلو سے نکل کر کمرے سے باہر گئی تھی. وہ چند قدم آگے آیا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی. میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہوں, ناشتہ کر لیجیے. اس نے انتہائی دھیمی آواز میں محبت سے کہا. روحان ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی سے اپنے بے حد قریب کر لیا اور اس کی کمر میں ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا. بہت پیاری لگ رہی ہے سامیہ. اس نے پہلی بار اس کا نام اپنی زبان سے لیا تو سامیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر خود بخود ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی. ہنستے ہوئے تو مانو جان لیتی ہو تم, بہت خوبصورت مسکراہٹ ہے تمہاری. اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے گالوں میں پھیری تو وہ گدگدانے لگی. آپ ناشتہ کر لیجیے. اس کے باہوں کے حصار میں تھی. اس نے اپنا آپ اسے چھڑانا چاہا لیکن اس کی گرفت بھی مضبوط تھی.
रोहान अफरीदी अभी अपनी बीवी को मजीद भी दीदार करना चाहता है। तो सबको तकलीफ हो रही है क्या? उसने सामिया पर कदरे झुकते हुए कहा। तो पल की चिपकाकर कहने लगी, कोई आ जाएगा रोहन, कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसने कोशिश की इसके गिरफ्त से निकलने की। उसकी तेजी आ गई थी। आता है तो आने दो। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हम दोनों के दरमियान बहुत से फासले हैं, लेकिन अब मैं हर फासला समेट लेना चाहता हूँ। उसने आगे बढ़कर उसके गाल पर शरारत की। वो दहक उठी। बस कर जाए, और भी काम है मुझे, कमरा देखिए कितना बिखरा हुआ है। उसने साफ सुथरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो रोहान हंस पड़ा। बहुत अच्छा बहाना है शौहर की गिरफ्त से निकलने के लिए। वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी दिल की धड़कन रोहान को वाज़ेह तौर पर सुनाई दी गई थी। वो बनियान पहने दूसरे हाथ से तौलिया हाथे में फिरते वहीं बेड पर बैठ गया। यही नाश्ता करते हैं ना? मैंने तो मुलाजमत से पूछा, उसने मुझे यही बताया। कुछ और चाहिए आपको? वो मोहब्बत से उसे देखकर पूछने लगी। नहीं, ये काफी है। वैसे ही मैं हफ्ते में एक दो बार ही लेता हूँ, वरना तो सिर्फ चाय ही पर गुजारा करना पड़ता है। वजन बढ़ जाता है ना। उसकी बात सुनकर सामिया की हंसी गूंजी। इतने दुबले पतले से जो है, सब इसी पर आपको वजन की फिक्र है। इसे दुबला पतला होना नहीं, स्मार्ट होना कहते हैं। स्मार्ट मैन? वहान ने अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। तो सामिया ने अपने हाथ बांधे और उसे देखा। तुमने नाश्ता किया? पहला लुकमा ले चुका था, जैसे जब अचानक उसके पास खड़ी सामिया को उसे ख्याल आया। आपके बगैर कैसे कर सकती हूँ? उसने इसे जताया। तो आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो, बराबर में बैठो। अब हमारे दरमियान कोई पर्दा तो है नहीं जो तुम्हें दावत दूं। खुद ही शामिल हो जाया करो। मैं भी नया नया शौहर हूं ना, और तुम भी नई नई बीवी हो। वैसे तुम्हें तो सारे गुण आते ही होंगे ना। शायद ये औरत के दिल पर पहले से उतर जाता है कि वो शौहर को कैसा ख्याल रखेगी। शौहर ही निकम्मा होता है। उसने हंसते हुए अपनी खामी का एतराफ किया, फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने बराबर में बिठाया और पराठे का लुकमा उठाकर अंडा तोड़ा और नवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। वो झिझकती हुई मुस्कुराकर करने लगी। माला लिया। सारा नाश्ता इसी तरह कराएंगे क्या? रोहान ने शरारत से रोहान से कहा। तो रोहान ने एक नजर उसे देखा। बदतमीज इंसान, दो पराठे बनाए हैं ना, एक बनाकर लाई हूँ और कहते हो सारा नाश्ता मुझे करवाएंगे। तो मेरा नाश्ता कहाँ? वो मखसूस खफकी से बोला। अरे मैं दो तो लाई हूँ। वो एकदम से घबरा कर उसकी घबराती हुई हालत देखकर रोहान का कहका बुलंद हुआ। मजाक कर रहा हूँ, मैंने दूसरा नवाला तोड़ा है और उसे खिलाया, बस मेरा पेट भर चुका है। दो तीन नवालों से मैं ज्यादा नहीं लेता। उसने कहा तो हैरानी से देखने लगा। चिड़िया जितना खाती हो तुम? वो पास से बैठी उंगलियां मरोड़ने लगी। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? वो नाश्ता मुकम्मल कर चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके चाय भी पी रहा था। जी वो, उसने अपनी नजरें झुका ली। वो बोलो ना, चुप क्यों हो गई? क्या आप मुझे मेरे घर वालों के पास ले जाएंगे? उसे अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की तो रोहान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। ठीक है। शायद उसका मूड खराब हो गया था। उसने चाय का कप एक साइड पर रखा और आगे बढ़कर अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। मैंने आपके कपड़े निकाल लिए हैं, वॉशरूम में है। उसने इतला दी। ठीक है। वो आगे बढ़कर वॉशरूम में चला गया और वो बाहर निकल गया। तो सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस था। आप मुझसे नाराज हो गए हैं? वो आगे आई और उसकी आंखों में देखने लगी। नहीं तो। उसके जवाब पर वो मुख्तसिर से देखते हुए कहा उसने। वो समझ गई कि वो किसी बात पर नाराज है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको इजाजत नहीं होगी तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी। उसने बेख्तियार कहा तो उसे देखकर रह गया। मेरे लिए तुम अपने घर वालों से क्यों ताल्लुक तोड़ोगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्तसिर सा जवाब देकर वो बाहर जाने लगा। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। वो पलट कर उसके सामने आया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। ये बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, बल्कि वहां सारा की मौजूदगी की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बस उसके अलावा कोई सवाल ना करना। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, नीचे गाड़ी में बता देना कितने बजे तक आना है, तो मैं वापस लेने भी आ जाऊंगा। और हाँ, आज मुझे जमीनों के हिसाब के लिए भी जाना है, तो शायद एक दो दिन बाद तुमसे मुलाकात हो। उसने आहिस्तगी से अपनी जुदाई का वक्त ही सही पर मज़ेदार सुनाया था। तो सामिया के चेहरे का रंग बदल गया। जल्दी आ जाइएगा। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। अरे तुम रो रही हो? वो दोबारा वापस पलटा और उसका चेहरा थोड़ी सी उठाकर अपने मुकाबले किया। आपने मुझे बताया भी नहीं ना। आप दो दिन बाद आएंगे। अब मैं क्या करूंगी 2 दिन? आपकी बहुत याद आएगी मुझे। मुझे वो बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगी।
इतना प्यार करती हूँ मुझसे? खुमार आलूद लहजे में पूछा। आपकी सोच से भी ज्यादा। एक लम्हे के लिए आपसे जुदा होना मुझे गवारा नहीं है। उसने अपनी आंखों में आए आंसू फौरन से साफ कर लिए। मैं आ जाऊंगा जल्दी, चलो शाबाश, रोना बंद करो। तुम चाहो तो ये 2 दिन अपने वालिदैन के घर पर गुजार सकती हो। मेरी तरफ से इजाजत है। उसकी इजाजत मिलने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। हालांकि उसे वो ठुकराना नहीं था, लेकिन यहाँ इतने बड़े घर में वो मौजूद ना होता, खाली खाली महसूस होता, इसलिए उसने हामी भर ली। उसके साथ गाड़ी में बैठी और उसके वालिदैन के घर उसे छोड़ाया। वो जैसे ही वापस जाने लगा तो वो गाड़ी के शीशे पर झुकी। आप अंदर नहीं आएंगे? उसने उम्मीद और आस से उससे पूछा। नहीं, उसे स्पार्ट से लहजे में जवाब दिया और गाड़ी भगा कर ले गया। वो अंदर आई तो उसने सबसे पहले उसकी नजर अपनी वालदा पर पड़ी। उन्होंने इसे देखा तो एक लम्हे के लिए तड़प सी गई और भाग कर उसके गले लग गई। मेरी जान, पिछले 3 दिन से तुम्हें याद कर रही हूँ। अम्मी जान, मुझे भी आपकी बेहद याद आ रही थी। बस इसीलिए तो आपके पास चली आई। राहन मुझे खुद छोड़ कर गए। वो अपनी मांग से गले रखकर सारे गिले शिकवे दूर करने की लगी। तुम खुश तो हो ना? उसकी वालदा ने पूछा। मैं बेहद खुश हूँ, आप फिक्र न करें। लेकिन ये बात कहते वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी एक बार फिर से ऐसी खाया पलटने वाली है कि वो हैरान रह जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बीबी साहिबा, नीचे लाउंज में कलसूम बेगम आई हुई हैं। उनके साथ उनकी बेटी और बेटा दोनों ही हैं। वो रो रही हैं, आपसे ताजियत के लिए आई हैं। नूरे जहां बेगम ने सुना तो एकदम से उनके चेहरे पर नागवारी उभरी। 3 हफ्ते बाद उन्हें याद आया कि उनके एक सौतेली भाई की वफात हो गई है। नूरे जहां बेगम ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो जैसे ही नीचे आई तो कलसूम बेगम ने रोते हुए ने गले लगा लिया। कैसे चला गया मेरा भाई? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ सकूं, लेकिन मैं वक्त पर ना सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए कहने लगी। नूरे जहां बेगम ने कुछ भी न कहा। उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मामू जान बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारी हर मौका पर बहुत मदद की। हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। उनकी बेटी फरियाल ने नूरे जहां बेगम से ताजियत करते हुए कहा। उसे देख कर रह गई। वो काफी बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी थी। मानी जान, हमें बहुत अफसोस है कि हम वक्त पर नहीं पहुंच सके, लेकिन खून के रिश्ते को तोड़ा नहीं ना जा सकता। बाजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और गम के इस मौका पर हम आपके साथ हैं। ये उनका बेटा था जो रूहान से उम्र में 1 साल बड़ा था। नूरिया जहां बेगम ने सर हिलाते हुए इत्तफा किया। फिर उनकी नजर उन तीनों के बैगों पर पड़ी, जिससे साफ अंदाजा हुआ था कि वो कम से कम 1 महीने के लिए यहाँ रुकने के लिए तो जरूरी आए हैं। मुलाजमा, नीचे के कमरे तैयार कर। आप दोनों तो एक कमरे में रह लेंगे ना? उसने अपनी नंद और उनकी बेटी जी जी ममानी जान, जरूर। फरियाल ने खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। और हाँ ममानी जान, मैं रूहान के साथ गुजारा कर लूंगा। हम 1 महीने के लिए यहाँ आए हैं। नूरजहां बेगम ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। रूहान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अचानक से कुलसुम बेगम ने उनसे पूछा। वो जमीनों के हिसाब के लिए गया है। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल ही भी ना की थी तो कुलसुम बेगम के चेहरे के तासुरात बदल गए। इन जमीनों से आमदनी आती है जो भाई ने अभी तक मुझे नहीं दी। उनका सवाल इस कदर चुपता हुआ था कि नूरे जहां बेगम ने उन्हें हैरत से देखने लगी। जी, आमदनी आती है, वो भी इतना ही कह सकी थी। तो भाई को इतना नहीं हुआ कि अपनी बहन को भी उसमें से हिस्सा कुछ भिजवा दे? अकेले आखिर खुद भी कब तक खाते, दुनिया से ही गुजर गए ना। उनकी बात थी या तीर जो कि सीधा नूरे जहां बेगम के दिल पर लगी। इतने बेहिस इंसान थे ये लोग, क्या वाकई में उससे ताजियत करने आए थे या जख्मों को उधेड़ने? नूरे जहां बेगम समझ ही ना सकी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, वैसे भी आप तो हमारे खानदान एक होने वाला है ना? नूरे जहां बेगम ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब है आपा? मैं समझी नहीं। अरे तुम भूल गए क्या? भाई साहब ने क्या कहा था कि वो फरियाल को अपनी बहू बनाएंगे, और जाहिर है उनका खुद का तो कोई बेटा था नहीं। आखिर वक्त तक तो औलाद नोरीना के लिए तड़पते रहे और तीनों तुम्हारे यहाँ लड़कियां ही पैदा हुई। भाईजान ने कहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे फरियाल से ब्याहता, लेकिन अब भाईजान का कोई बेटा तो नहीं हुआ। उन्होंने सफीर के मरते ही रूहान को अपना बेटा बना लिया। तो उससे सीधा और साफ मतलब तो यही हुआ कि फरियाल रूहान का रिश्ता जुड़ गया। भाईजान ने रूहान को ही अपना बेटा बनाया था ना? कुलसूम बेगम ने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा रिश्ता जोड़ने की बात की तो नूरे जहां बेगम के कदमों तले से जमीन निकल गई। पापा ऐसा नहीं है, दरअसल वो इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल कर पाती, नूरे जहां बेगम का फोन बज उठा।
انہوں نے رسیو کیا تو دوسری طرف سامیہ تھی. ان سے ان کا حال چال پوچھ رہی تھی کہ جب وہ اس گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی تو ان کے سر میں درد تھا. ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہے سر کا درد. کلثوم بیگم نے حیرانی سے نور جہاں بیگم کو کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنا. انہوں نے فون بند کیا تو فوراً سے پوچھنے لگی سامیہ تھی. سامیہ؟ یہ سامیہ کون ہے؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. اور اصل میں وہ روحان. امانی جان بہت بھوک لگ رہی ہے, اگر آپ کے ہاتھ کا کھانا مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی. اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کر پاتے کلثوم بیگم سے سامیہ کا تعارف کرواتی. ان کے بیٹے حسیب نے ایک نئی فرمائش کی. ہاں بیٹا ضرور, کیوں نہیں, کیا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے اس کی فرمائش پوچھی. اگر نہ پوچھتی تو ظاہر ہے کلثوم بیگم کو برا لگ جانا تھا. اسی دوران ملازمہ آئی اور کہنے لگی آپ دونوں کا کمرہ تیار ہے. وہ دونوں ماں بیٹی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئے. نور جہاں بیگم نے راشدہ کو کھانے کا انتظام سنبھالنے کا حکم دیا اور حسیب کچھ بھی کہے بغیر روحان کے کمرے میں داخل ہوئی. جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو کمرے کا حلیہ ہی بتا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے روحان یہاں اکیلا نہیں رہتا, اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہ رہا ہو. اس نے بے درک روحان کی الماری کھولی تو اس میں لٹکے زنانہ کپڑوں نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی. یہ کب ہوا؟ روحان کے کمرے میں یہ لڑکیوں کے کپڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی کپڑے تھے جو روحان نے زمینوں کے جانے سے پہلے سامیہ کے لیے خریدے تھے, جس کا خود سامیہ کو بھی علم نہیں تھا. ممانی جان. اور فوراً سے باہر آیا جہاں نور جہاں بیگم راشدہ کو ہدایت دے رہی تھی. ہاں بولو. وہ مڑی. یہ روحان کی الماری میں لڑکیوں کے کپڑے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں غلط کمرے میں چلا گیا ہوں؟ یہ سنتے ہی نور جہاں بیگم کے ہوش اٹھ گئے. وہ بات جو 2 ہفتہ انہوں نے کلثوم بیگم کو بتانے کی کوشش کی انہوں نے سنی ہی نہیں. ہاں وہ نہیں. نور جہاں بیگم گڑبڑائی. تم ایک کام کرو بیٹا, تم اس کمرے میں مت جاؤ, تم برابر والے کمرے میں چلے جاؤ. یہ بھی میں نے تیار کروا دیا ہے. لیکن مامانی جان وہاں کیوں نہیں جانا؟ میں تو جب بھی آتا ہوں روحان کے کمرے میں ہی ٹھہرتا ہوں. کہ اس نے شادی تو نہیں کر لی؟ یہ سوال سنتے ہی دنگ رہ گئی اور اس صورتحال پر وہ کیسے قابو پائے. روحان ہوتا تو ان کے لیے سب آسان ہوتا. بتاتی ہوں میں تمہیں سب بات میں, ابھی جاؤ جا کر آرام کر لو. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو فوراً وہاں سے نکل پڑے. حسیب نے اپنے والدہ کے کمرے میں قدم رکھا. امی بات سنیں. وہ سنجیدہ تھا. ہاں بولو کیا ہوا بیٹا؟ وہ فوراً پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی, آرام کر رہی تھی. فریال اپنے موبائل میں مگن تھی. میں روحان کے کمرے میں گیا تو وہاں الماری میں لڑکیوں کے کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے اور کپڑے کی ایک ایک چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ روحان اب اکیلا نہیں رہتا. مطلب پرفیوم, میک اپ, سب کچھ اس کی ڈریسنگ پر سجا ہوا تھا. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ روحان کی شادی ہو گئی اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ حسیب کا کیا کہنا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ایک دم سے اٹھ پڑی. پاگل ہو گئے ہو, کچھ بھی اول پھول بک رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہو گیا ہے, اب دونوں خواب غفلت کے مزے لیتی رہے. ممانی جان نے بات کو ٹال دیا. لیکن ہو نہ ہو میں لکھ کر دیتا کہ روحان نے شادی کر لیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری فریال کا کیا ہوگا؟ پھوپھو جان ایک دم سے ہتھے سے اکھڑ گئی اور فوراً سے اپنی چادر اٹھا کر نور حجاب بیگم کے کمرے میں آئی. نوری جہاں, یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ روحان نے شادی کر لی؟ انہوں نے افسوس سے حسیب کی طرف دیکھا, لیکن حسیب ڈٹائی سے ہنسنے لگا. ضرور کوئی پسند آ گئی ہوگی تبھی انہوں نے شادی کر لی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپنی امی جان کو بھی نہیں بتایا. اس کا اشارہ نور جہاں بیگم کی طرف تھا. آپ بیٹھے, میری بات تو سنی. کلثوم بیگم کو سنبھالنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. میری فریال کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا. اس سے کب کی شادی, کیسے کی, اپنی پھوپھو تک کو نہ بلایا. پھر بچپن کا کیا گیا رشتہ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے ابھی تک یاد ہے, لیکن تم لوگوں نے اچھی وفاداری نبھائی. کوئی لڑنے مرنے پر اتر آئی تو نور جہاں بیگم کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگے. میری بات تو سنیں. اس نے سامیہ سے ونی کی رسم کے طور پر شادی کی تھی, کیونکہ سامیہ کے چچا پر آپ کے بھائی کا قتل کا الزام تھا, اس لیے بس وہ اسے ونی کر کے لایا تھا. اور اب وہ میاں بیوی. ارے بس چپ رہو. ونی ہو کر آنے والی لڑکی کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا. بس اب ٹھیک ہے. وہ ایک جگہ گھر پہ نوکرانی کے فرائض بھی انجام دے گی نا, تو پھر آنے سے سر پر کیوں چڑھا کے رکھا ہوا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ ونی کی رسم اس گاؤں میں ابھی بھی موجود ہے, لیکن فریال کی شادی بھی روحان سے ہو کر رہے گی. بچپن میں منگ ہے وہ اس کی, ایسے کیسے رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ اور تو اور پنچایت کا سردار بھی بن گیا, اس کی بیوی بھی. اس کے شایان شان اور لائق بھی تو ہونی چاہیے نا, اس خاندان کی ہونی چاہیے. کلثوم بیگم نے اپنا فیصلہ سنا ہے تو نور جہاں بیگم آنے والے وقت سے ہونے والی غلط فہمیوں کو محسوس کر چکی تھی, لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی مان چکے تھے. ان کی بات پر کلثوم بیگم ہنس پڑی. ان کے مان لینے سے کی رسم بھی
मैं केक कहीं भी नहीं कि दोनों का एक दूसरे के मियाँ बीवी मानना है। ठीक है, वो ज़मीनों का हिसाब करके आता है तो रोहान मैं इस मामले में उससे बात करवा देती हूँ। छोड़ देगा उससे, वैसे भी अब फरियाल के होते हुए उसे तो नहीं रख सकता ना, तलाक देना तो आसान है। अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। रोहान इस नौकरानी उसे बना कर रखे यहाँ उसे तलाक दे, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी छोटी ही होगी, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। रोहान के साथ तो मेरी फरियाल ही जचेगी ना। और बहुत से मंसूबे बनाने लगी। नूरे जहां बेगम को एक खामोश तूफान का एहसास होने लगा। वो शिद्दत से दुआ मांगने लगी कि उस वक्त रोहान जल्द से जल्द उनके घर तशरीफ ले आए, क्योंकि जो मुसीबत यहाँ वो सहने पर मजबूर थी उनकी ताकत से कहीं ज्यादा थी। उस वक्त अगर वो कुछ और भी मांग लेती तो और वो भी कबूल हो जाता। उन्होंने जैसे ही दरवाजे की तरफ नजर की तो रोहान और सामिया एक दूसरे का हाथ थामे किसी बात पर मुस्कुराते अंदर दाखिल हो रहे थे। रोहान की मुस्कुराहट उसी वक्त थम गई जब उसने अपनी पप्पो को अपने सामने देखा। उसने सामिया का हाथ छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। उसके लहजे में गर्मजोशी मकसूद थी। अरे मेरा बेटा आ गया, कहाँ थे बेटा तुम, अच्छा हुआ जल्दी आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाए तो मुस्कुरा भी ना सका। फरियाल ने उसे सलाम किया तो जवाब दिए बगैर हसीब की तरफ मुतवजा हुआ और उससे हाथ मिलाया। आप कब आए? उससे पूछा भी तो सिर्फ इतना, 2-3 दिन घंटे तो हो ही गए। पप्पो ने कहते साथ ही जैसे सामने की तरफ देखा तो उन्हें सामने नजर आई, जो बेहद कंफ्यूज थी। वो वहीं खड़ी रह गई थी और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। ये लड़की कौन है? उन्होंने रूहान से पूछा। रूहान ने नूरे जहां बेगम की तरफ नजर उठाकर देखा। वो उन्हें क्या जवाब दे। हो जान, ये मेरी बीवी सामिया है। उसने आगे बढ़कर सामिया का हाथ थामा और जब अपने बराबर लाकर खड़ा किया तो नूरे जहां बेगम पप्पो की मुस्कुराहट गायब हुई। वहीं फरियाल के चेहरे पर भी जैसे सदमा तारी हो गया। हाँ हाँ समझती हूँ, बीवी क्यों कह रहे हो। नूरे जहां बेगम ने मुझे बताया कि बनी में आई है तुमने तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये लड़की जाकर ना हमारे लिए चाय बना। सामने शशा निगाहों से सर उठाकर अपने मजाजी खुदा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें नमकीन पानियों से बढ़ने लगी। जमीनों का हिसाब मुकम्मल हो चुका था तो उसी दिन वापस आ गया और सामिया को लेता हुआ आया, लेकिन नहीं जानता था क्या उनके कौन सी मुसीबत उनको लिए खड़ी है। तो पजान, आप मुलाजमा से कहते हो बना देगी और ये मेरी बीवी है। इसका वही मुकाम और मर्तबा है मेरे दिल में जो एक बीवी का होना चाहिए। सब जानती हूँ मैं, वनी में आई हुई लड़की कभी बीवी नहीं बन सकती। मुझे सबक ना सिखाओ, बल्कि मैं तो तुम्हारी और फरियाल की शादी करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे साथ तो फरियाल ही जचती है, तो इसे अभी के अभी तलाक दो और रवाना करो। और ये इतना सच सवर कर घूम रही है, इसके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर से दुपट्टा उतारकर खींचने की कोशिश की तो रोहान उछल पड़ा और फौरन से आगे बढ़ा और सामिया को खींचकर अपने पीछे किया। सामिया उसके कंधे के पीछे छुप कर उन्हें देखने लगी। वो रो रही थी। रोहान का कंधा भीगने लगा। उसे रोहान की शर्ट अपनी मुट्ठियों में बींच कर अपने दुख का इजहार किया। खबरदार पप्पू, मेरी बीवी पर आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकती और ना इस पर कोई तशद्दुद कर सकते हैं। मैं जिंदा हूं अभी। उसने शदीद तेज के आलम में कहा तो जहां पप्पू का मुंह खुले का खुला रह गया, वहीं फरियाल और हसीब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सामिया, तुम अंदर कमरे में जाओ। उसने सामिया की आंखों ही आंखों में से इशारा किया तो वो रोते हुए कमरे की जानिब चली गई। बहुत खूब, तुम्हारा बाप क्या मरा, तुमने तो रिश्तों से अपना मुंह ही फेर लिया। उस लड़की को तुम तलाक दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी का रिश्ता यही करूंगी और उसकी शादी तुमसे ही करूंगी। तुम्हारे नाम पर उसने कई साल गुजार दिए, अब तुम उसका यही सिला दोगे? पप्पू ने रूहान को खड़ी खड़ी सुनाई तो उन्हें देखने लगा। ना बाबा जान ने और ना अम्मी जान ने मुझे कभी कहा कि फरियाल मेरी मंग है, और अगर होती भी तो अब जो हो चुका है उसे मैं नहीं बदल सकता। यहाँ खैरियत से रहें, खाए पिए, लेकिन मेरे और मेरी बीवी के रिश्ते के बीच आने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। उसे उंगली उठाकर वहां खड़े तीनों नफूस को वार्निंग दी और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो जैसे ही अंदर आया तो सामिया घुट्टों में सर्दियां रोने लगी। उसकी वही दबी दबी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। सामिया मेरी जान, रोहान की आवाज पर उसने सर उठाकर भीगी आंखों से देखा। तुम रो क्यों रही हो? मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें तंग करे। तुम्हें मजबूत बनना होगा। रोहान ने फौरन से आगे बढ़कर उसके बराबर में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी तो उसे गौर से देखने लगी। आखिर ये सारी आजमाइशें मेरे ही नसीब में क्यों, जो मुझे इन तमाम आजमाइशों से गुजरना पड़ता है? जिंदगी में अभी तो सुकून मिलना नसीब हुआ था, ताकि फिर से ये लोग को कहते कहते एक बार फिर से रोने लगी। तो रूहान ने आगे बढ़कर
उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उससे उसे हौसला दिया तो चुपचाप 1 महीने की बात की। उसके बाद ये लोग अपने घर भी चले जाएंगे। और जहां तक बात है ये फरियाल से मेरी शादी की, तो जब तक मैं नहीं चाहता ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारा रोहान किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये मेरा तुमसे। उसने उसका अपना हाथ मजबूत हाथों में लिया उसे और अपने होठों में चूम लिया। पहली बार उसकी आंखों में उसे मुस्कुराहट दिखाई थी। अगर आप इस तरह मेरे साथ देते रहेंगे तो फिर मैं दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरती जो हमें जुदा कर सके। उसने उसका बाजू थाम कर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। अच्छा, अब जल्दी से चाय पिला दो। और हाँ, इन तमाम लोगों को ना इग्नोर करना, मेरे सर में दर्द हो गया है। एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय की जरूरत है, अभी बना कर लाती हूँ। उसने अपने आंसू साफ किए और अपना हुलिया दुरुस्त किया। दुपट्टा सर पर ओढ़ा बाहर की जानिब चली आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो किचन में चाय बना रही थी कि जब उसके पीछे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। उसे मुड़कर देखा तो हसीब उसे देखकर मुस्कुराया। कैसे हैं आप? वैसे बहुत खूबसूरत हैं आप। रोहान भाई तो बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली। उसे उसकी बात पर बहुत जब्त से सुनी, लेकिन फिर भी अपने काम में मसरूफ रही। अब वो ऐसे इसे क्या जवाब देती? ये शख्स तो उसके लिए खतरे की घंटी था। आप बात क्यों नहीं करती? वैसे मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि फरियाल को अब रोहान से शादी करनी चाहिए। रोहान पर तो अब आपका कब्जा हो चुका है ना। आखिरी बात करते उसकी आवाज काफी धीमी हो गई थी और सामिया को लगा जैसे वो अफसोस कर रहा हो। उसने दोबारा से मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो कंधे उचकाने लगा। क्या बना रही है वैसे? चाय बना रही है? मेरे लिए भी बना देना प्लीज। सामिया ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, मुलाजमा किससे कहकर बनवा दे, मैं यहाँ सिर्फ अपने शौहर के काम करने के लिए मौजूद हूँ। उसने कप में चाय निकाली और ट्रे उठाकर जाने लगी कि जब हसीब उसके बिल्कुल करीब आ गया। लेकिन मुझे तो आपके हाथ की चाय पीनी है ना। उसके लहजे में एक अजीब सी चुभन थी। उसने एक निगाह हसीब पर डाली और फौरन से रूहान के पास कमरे में आकर चाय देने लगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुछ नहीं, बस चाय तो ठीक बनी है ना। उनसे फौरन से अपनी सोच का ध्यान बिठाया और रूहान को नहीं बताया। वो बताना नहीं चाहती थी कि हसीब की नीयत गलत है। वो घर में कोई माहौल का तनाव नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये बात छुपा ली। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो ये बात बता देती तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। सुबह के 11 बजे उसकी आंख खुली तो क्या देखती है कि बिस्तर पर रूहान मौजूद नहीं है। वो हड़बड़ा कर उठी। आज उसे बहुत देर हो गई थी। बाहर आई तो नूरे जहां बेगम ने उसे मुस्कुराकर सलाम किया। अम्मी, रूहान का कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। उसे फिक्रमंदी से सवाल किया। बेटा, वो मुझे बता कर गया है और खास तौर पर कहा है कि मेरी बीवी को बता दीजिएगा, वरना वो बहुत टेंशन लेगी। शहर एक काम से गया, 1-2 दिन में आ जाएगा। अगर जल्दी काम हो जाएगा तो सच में लौट आएगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे बताना तो उन्हें चाहिए था ना। उसने दिल में सोचा। ठीक है अम्मी। वो अपने कमरे में जाने लगी कि जब नूरे जहां बेगम ने उसे आवाज देकर बुलाया, बेटा आज का खाना तुम बना लोगी क्योंकि मुझे भी एक फौत की पर जाना है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। अभी वो ये कहकर कह ही रही थी कि दरवाजा खुला और पप्पो जारा के साथ अंदर आती नजर आई। जारा, तुम यहाँ? वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई। फिर जारा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। पप्पो ने मुझे यहाँ बुलाया है। भाई कहाँ है? मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ। वो बेताब थी। वो तो शहर किसी काम से गए हैं। अच्छा। वो मायूस हुई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठहर रही हूँ ना, तो उनसे मिल लूंगी। उनकी सारी नाराजगी इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी। वो खुश होकर कहने लगी और फिर अपनी पुप्पो से बातों में मसरूफ हो गई। फरियाल ने इंतहाई गौर से उसका जायजा लिया। वो किचन में चली गई और दोपहर के खाने का इंतजाम करने लगी। उसने 2 तरह की डिशेस बना ली थी। जारा को पुलाव पसंद था और पुप्पो के लिए उसने सालन बना दिया था। नूरे जहां बेगम ने खास हदायत की थी कि खाने का वक्त हो तो तमाम लोग मेज के गिर्द जमा थे। उसे सबसे पहले जारा को खाना दिया और फिर पुप्पो को। जैसे ही देने लगी तो उन्होंने एकदम से मुंह बना दिया। रहने दो बीबी, एक तो हमारे किचन में जाकर इसे नापाक कर दिया और फिर अब मुझे ही खाना दे रही हो। मेरे हाथ सलामत है, खुद ले लूंगी मैं। बल्कि हसीब मेरे लिए बाहर से ले आएगा या मैं अपने लिए खुद बना लूंगी। तुम्हारे जैसी लड़की के हाथों से खाने से तो बेहतर है ना कि मैं किसी फकीर के हाथ से बैठकर खा लूं। तुम्हारे हाथों पर तो खून लगा हुआ है, वो भी कत्ल का खून। उन्होंने इंतहाई बुरे लहजे में उससे कहा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। जारा के लिए भी सूरत हाल बिल्कुल संगीन थी। अरे भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया। उसे फौरन से उसके खाने की तारीफ की ताकि
پھوپھو کی باتوں کا اثر زائل ہو سکے۔ بھابھی اپنے کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے۔ اس نے دل سے چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ چوم لوں۔ یہ حسیب تھا جس نے اس کی تعریف کی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے اپنا غصہ دل میں ہی دبایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ روحان، کاش آپ یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ میرے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کو یاد کر کے رو پڑی، لیکن پھر جیسے اس کی نظر الماری پر لگی نوٹ پر پڑی تو وہ مسکرا دی۔ اس پر لکھا تھا کہ جان، میں رات کو ہی آ جاؤں گا، تم اچھے سے تیار ہو جانا اور اپنے شوہر کا دل لبھانا۔ یہ نوٹ پڑھتے اس کا موڈ ایک دم سے فریش ہو گیا اور وہ شام سے ہی تیاری کرنے لگی۔ البتہ اسے گھر میں بے پناہ سناٹے اور خاموشی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنا سب سے پسندیدہ رنگ نکالا، اچھے سے بال بنائے، اپنی پسند کی اور سوٹ سے ہم رنگ جیولری پہنی۔ اس نے کالے رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر اس نے سلور رنگ کی جیولری پہن رکھی تھی اور اپنے بالوں کو ایک اچھا سا سٹائل دیا۔ وہ واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اس دوران لائٹ چلی گئی۔ اسے ڈر لگا، پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ روحان، آپ آ گئے نا؟ اس نے روحان کے پسندیدہ کلون کی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اسے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، لیکن یہ کیا؟ اسے فوراً سے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ سامنے کھڑے شخص نے موبائل کی روشنی سے اپنا چہرہ دکھایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسیب تھا جو کہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں غلطی سے آ گیا۔ ویسے کہ آپ نے مجھے روحان بھائی سمجھ لیا؟ اس نے انتہائی گھٹیا نظر سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کم از کم کسی کے کمرے میں داخل ہوتے نوک تو کر دیا جاتا ہے نا۔ ویسے بھابھی، ایک بات تو بتائیں، روحان بھائی نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد آئیں گے، تو آپ نے مجھے روحان بھائی کیسے سمجھ لیا؟ نہیں، آپ بھی تو میری طرف مائل نہیں ہو رہی۔ وہ 2 قدم آگے اور اس کی اس حرکت پر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے تو اچھل پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ اس کمرے سے۔ دفع تو بام ہوگی اس کمرے سے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے نا، وہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ حسیب زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یقیناً آج رات کے لیے اس سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف جھکا اور اس کا جیسے سانس ہی بند ہو گیا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن اس نے پوری ہمت کر کے چیخ کر اس سے کہا۔ ویسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دعوت دینے والا تھا، اور آپ غضب بھی ڈال رہی ہیں، اور ایسے میں پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کھلے ڈلے الفاظ میں اسے کہنے لگا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا قتل کر دے۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا میں روحان کو بلاؤں؟ روحان کو آپ کیا بلائیں گی، بلکہ وہ راستے میں ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجیے گا کہ سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ بجلی تبھی آ گئی، اور جب اس نے وہ گھٹیا باتیں کر رہا تھا، وہ روحان آپ کہاں ہیں، جلدی سے آ جائیں۔ وہ رونے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے اسے بجا۔ اسے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے روحان تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ روتے ہوئے سسک کر اس کے گلے لگ گئی، لیکن یہ کیا؟ روحان نے تو اسے گلے نہ لگایا اور نہ ہی اس سے کچھ کہا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ محبت، نرمی، جوش، جذبہ، سب کچھ مفقود تھا۔ ایک لمحے کے لیے سامیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے روحان کی جانب دیکھا اور روحان کے برابر میں کھڑے حسیب کی طرف دیکھا۔ سارا معاملہ اسے اب سمجھ آ گیا تھا۔ روحان کو ایک میسج ملا تھا جو سارا کی طرف سے تھا، اور یہ میسج بھی فریال اور حسیب نے مل کر زارا کے موبائل پر کیا تھا۔ زارا کو خبر ہی نہ تھی، جس میں لکھا تھا کہ بھائی، آج میں آپ کو سامیہ کی حقیقت بتانا چاہ رہی ہوں۔ میں تو کافی عرصے سے اس کی حقیقت جانتی تھی کہ ایسی ہے کہ کردار کی ہلکی، اور ساتھ ہی اس کی اور حسیب کی بہت سی تصویریں تھیں جن میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ یہ تصویریں لی ہیں اس اینگل سے گئی تھی کہ اس کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے یا فریال کو، جو کہ انتہائی حیادار لڑکی ہے۔ میں آپ کی بہن زارا ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھ پر بھروسہ کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ روحان نے جب یہ میسج پڑھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اور وہ سکتے میں آ گیا۔ اور سامیہ کو یہ سب، وہ ایک سوال اس نے پوچھا تھا، اس کا جواب ہاں میں ملتے اس نے اسے گھر سے نکالا
یوں محبت کی داستان جو صرف ابھی کونپل کی صورت میں پھوٹی ہی تھی، اب اپنی موت آپ ہی مر گئی تھی۔ سامعہ میری بات سنو۔ زارا اس کے پیچھے اپنے گھر آ گئی تھی۔ سامع نے ایک دم سے مڑ کر زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم آستین کا سانپ ہو سکتی ہو۔ یہ سب کچھ تمہارا کیا درا ہے؟ میرے بھائی نے تمہیں نام دیا، عزت دی، پیار دیا، لیکن تم نے بدلے میں کیا کیا؟ تمہیں اس کی ہی بہن کو برباد کرنا تھا۔ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی؟ سامع نے چلا کر زارا سے کہا تو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو تم اپنی بات سے مکرو گی نا؟ میرے گھر والوں کی محبت کا تم نے یہ صلہ دیا؟ وہ وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی تو تمام گھر والے وہاں جمع ہو گئے۔ اسے سمیر کو ساری بات بتائی تو زارا تڑپ اٹھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ سامع میں نے کچھ نہیں کیا۔ سمیر نے تیز سے اس کی طرف دیکھا۔ چلی جاؤ یہاں سے زارا، تم نے میری محبت کا انتہائی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر میری بہن کا گھر نہیں بسے گا تو میں تمہیں بھی نہیں اجاڑ دوں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ سمیر نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو زارا رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ میری بہن نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن تمہارے گھر والوں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اب تمہارے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں مزید اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے زارا کو چلے جانے کا کہا۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے چلی گئی کہ اب اس کے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کتنے کمظرف لوگ ہیں، اپنی بیٹی کی غلطی انہیں نظر ہی نہ آئی۔ میرے بیٹے کو ورغلانے کی کوشش کی اور اپنے کردار کو ثابت کر دیا، لیکن اس کی سزا زارا کو بھی دے دی۔ پھپھو روتی زارا کو گلے لگا کر کہنے لگی۔ زارا کے رونے میں شدت آ گئی۔ روحان خالی خالی نگاہوں سے یہ ساری باتیں سننے لگا۔ ہاں بیٹا، میں نے اگلے ہفتے کی تاریخ طے کر دی ہے، صرف نکاح ہوگا، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو دھوم دھام سے شادی بھی کر سکتے ہیں۔ میری زارا اجڑ گئی ہے، ایسے میں کیسے میں اپنی بیٹی کی خوشی منا سکتی ہوں؟ اس لیے سادہ سا نکاح رکھا ہے۔ اوپر زارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی تو فریال مسکرا دی اور شرما کر روحان کو دیکھنے لگی۔ حسین نے آنکھوں میں اپنی ماں کو اشارہ کیا تو اس نے گلا کھنکار کر روحان کو مخاطب کیا۔ روحان بیٹا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کو طلاق کب دو گے؟ روحان نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جب اسے زندگی سے نکال دیا تو یہ کام بھی کر ہی دوں گا میں۔ اب بس شادی کی تیاریاں کریں اور توجہ دیجیے۔ اور ساتھ ہی وہ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نور جہاں بیگم 2 دن بعد واپس آئی اور انہیں ان باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم پاگل ہو رہے ہو، یہ کیا کرنے چلے ہو؟ انہوں نے ریحان کو جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے کہ میری آنکھیں اب کھل گئی ہیں۔ نور جہاں بیگم افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ انہوں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی، جس شخص کے لیے میں اپنی زندگی میں اتنی مشکلات کو برداشت کیا، میں نے اپنی زندگی سے اتنی مشکلات کو جھیلا، اسی شخص نے دوسروں کی بات پر یقین کر لیا۔ اور زہرا نے میرے پیٹھ میں چھرا کھونپا کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ اس شخص نے میری زندگی بھر میں مجھے اکیلا کر دیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اتنی محبت کی تھی۔ وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی، چھت پر بیٹھی اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنے لگی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا اور وہ شدت سے رو رہی تھی۔ شاید اب اس کی زندگی میں یہی رونا لکھا تھا۔ سامیہ بیٹا، اتنا مت رو۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو دیکھا اور فوراً سے ان کے گلے لگ گئی۔ امی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں اب صرف آنسو ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ میں کیا اچھی امید رکھوں امی، اب تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ کہتے اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی کہ اب ان کی مشکلات کم ہو چکی تھی اور ان تمام چیزوں سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہوئے پورے 5 دن ہو چکے تھے، اور جب اسے سمیر نے آ کر بتایا کہ روحان شادی کر رہا ہے تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال کر دور پھینک دی ہو۔ کہ اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں بالکل خلا لینی چاہیے۔ خلا کا لفظ سنتے اس کے دل پر ایک بھاری سا بوجھ سا پڑا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دیکھ کر اپنے سینے کو مسلا کہ شاید سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن یہ تو ایک طرح سے پینک اٹیک تھا جو کہ اس کو ہوا۔
اسے شدید چکر آئے اور وہ وہیں گر پڑی۔ سامیہ، سامیہ! انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پانی کے چیٹے مارے، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر نہ سمیر اور اس کی والدہ بلکہ خود سامیہ بھی حیران تھی۔ امی، یہ خبر بھی اسی وقت آنی تھی کیا؟ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بے تحاشا رونے لگی۔ رو رو کر اس کے آنسو کچھ کوچ کے تھے، لیکن غم تھا یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی ہوگا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میرا رب کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر روتی تڑپتی سامیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے یہ برداشت، نہیں ہو رہا امی، میرا صبر جواب دے گیا امی، مجھے تھام لے، میرا صبر جواب دے گیا۔ وہ رو رو کر ایک ہی بات کر رہی تھی اور وہ ان کے گلے لگتے ہی اسے شدت سے روئی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹا، یہ الماری میں کپڑے سیٹ کر دو، فریال کے ہیں۔ اوپو نے روحان کے آگے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس نے محض سر ہلایا تو وہ چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی الماری کھولی تو اسے سامیہ کے کپڑے دکھائی دینے لگے جو کہ اس نے استعمال بھی نہ کیے تھے۔ ایک دم سے اس کا غصہ آسمان پر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اسی دوران ان کپڑوں میں سے ایک ڈائری گری۔ اس نے اٹھا کر وہ ڈائری دیکھی تو حیران ہوا۔ یہ وہی ڈائری تھی جس نے 7 کوارٹر میں سامیہ کے ہاتھوں سے گرتی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کے بعد سامیہ نے اسے چھپا لیا تھا۔ وہ ایک مشینی انداز میں اسے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ پہلا صفحہ کھولا جس پر لکھا تھا، آج وہ شخص میرے دل میں بس گیا۔ شاید یہ شادی سے پہلے کی کہانی تھی جب وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اپنا آپ کھوتی چلی جا رہی ہوں۔ آنسو روحان کی آنکھوں میں بڑھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے سوے پلٹتا گیا محبت کی شدت اس پر عیاں ہوتی گئی۔ وہ ڈائری لکھتی تھی، یہ بات روحان کے علم میں نہیں تھی۔ آج میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ مجھے ان کے علاوہ نہ کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، نہ خیال آ سکتا ہے۔ میں تو ان کے عشق میں مبتلا ہوں۔ یہ سطر پڑھتے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے فوراً سے آگے کیا، آنکھیں دھندلانے لگی۔ ڈائری کے صفحات گیلے ہونے لگے۔ آج میرے شوہر واپس آ رہے ہیں اور میں ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ میرا دل بے حد خوش ہے۔ حالانکہ پھپھو نے آ کر جو ہنگامے مچائے اس میں روحان نے میرا ساتھ دیا ہے۔ البتہ یہ حسیب کے بارے میں نے سب سچ بتاؤں گی۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، لیکن فی الحال میں ان کے لیے تیار ہوں۔ میں صرف اپنی اور ان کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ موقع ملتے ہی حسیب کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ پڑھتے ہی روحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً سے وہ ڈائری لے کر باہر آیا اور جیسے ہی پھپھو کے کمرے کا دروازے کے قدم رکھے تو اسے حسیب اور فریال کی ہنسی مذاق کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امی، ویسے اب روحان پر بھی زور دے کہ وہ سامیہ کو طلاق دے تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ ہم نے تو ایک تیر سے 2 شکار کرنے تھے نا۔ اب فریال کو تو اب تیاری کر ہی نہیں ہے، میرے لیے کب روحان کو منائیں گے تو وہ سامیہ کو طلاق دے گا نا۔ حسیب کے بات سنتے اس نے ڈائری وہیں پھینکی اور ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس زور سے جھنجھوڑا کہ حسیب دور جا گرا۔ تو یہ تھی تم لوگوں کی گھٹیا سازش؟ میری بہن کے نمبر سے میسج تم لوگوں نے کیا تھا؟ تبھی تو سچ تک زارا جھٹلاتی رہی کہ میں نے نہیں کچھ کیا اور آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب سب لوگوں کو اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ شدید تیش کے عالم میں کہتے حسیب کو ایک مکہ مار چکا تھا۔ فریال اور پھپھو فوراً سے گھبرا گئی۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ورنہ میں ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ نکل جائے میرے گھر سے۔ وہ اس قدر زور سے چلایا کہ وہ تینوں اچھل پڑے۔ بیٹا، پھپھو نے آگے بڑھ کر سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اب اور نہیں کہوں گا اور سیدھا گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ یہ سنتے ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ روحان کی نظروں کی تاب نہ لا کر دوڑتے اس گھر سے نکل گئے۔ اپنا سامان بھی وہیں بھول گئے۔ راستہ، راستہ، وہ چلایا، ان کا سامان بھی باہر پھینکواؤ، ان کے حوالے سے کوئی چیز مجھے نظر نہ آئے۔ اور ہاں، انہیں پیغام دے دینا کہ روحان کی پھپھو مر چکی ہے اور روحان ان کے لیے مر چکا ہے۔ وہ دوبارہ کبھی یہاں تشریف نہ لائیں۔ وہ غصے سے کہتا زارا اور نور جہاں بیگم کو بھی دہلا گیا اور فوراً سے باہر قدم بڑھا دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سامیہ کو لینے جا رہا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی کہ وہ واپس آئے گی؟ ہرگز واپس نہیں آئے گی۔ جو الزام اس پر لگ چکا ہے نا، اس کی وجہ بھی میں بنی ہوں، وہ نہیں مانے گی بھائی۔
نظارہ نے آگے بڑھ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی. اگر وہ نہیں مانے گی تو میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا. میں اسے یقین دلاؤں گا کہ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا. بس میں تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کب ان کی حقیقت میرے سامنے آتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں سامیہ کو اسی وقت طلاق دے دیتا. اس بات کا یقین مجھے اسے بھی دلانا ہوگا. اسے زارا کو بھی ہاتھ پکڑا اور اسے بھی ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمیرہ نے اسے وہاں دیکھا تو اپنی دانت پیس کر کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، مجھے اس سے بات کرنے دو. اور یہ تمہاری بیوی، تمہاری امانت ہے. یہ بے قصور ہے، ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے. اس نے اتنے آرام سے کہا کہ سمیر زارا کو دیکھنے لگا. سمیر، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں. میں بھلا کیوں سامیہ کا گھر برباد کروں گی؟ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو سمیر کو اس پر رحم آیا. ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے کسی سے نہیں ملنا. کمرے کے دروازے کے پار سے آواز آئی تو روحان چچا رہ گیا. سامیہ میری بات تو سنو، میری جان، میری بات سنو. سمیر زارا کو لے کر وہاں سے چلا گیا. کیا وہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، چلے جائیں یہاں سے. اس نے کمرہ لاک کر دیا. روحان کافی دیر وہیں پر کھڑا رہا. میری بات تو سنو سامیہ، مجھے تم پر یقین تھا، لیکن میں وقتی طور پر بہک گیا. مجھے علم تو تھا کہ یہ لوگ سازش کریں گے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بھجوا دیا. یقین جانو، اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دیتا. روحان نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. اگر ایسا یہ رشتہ ختم ہو جاتا تو بہتر ہے. میں اس رشتے میں کئی بار ضلالت برداشت کر چکی ہوں، لیکن اب اور نہیں. آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. چلے جائیں یہاں سے. سامیہ نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو روحان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں مر جاؤں گا، روحان نے کہا. سامیہ کی آواز اب بند ہو چکی تھی. شاید وہ سسکیت سے رو رہی تھی. میری بات تو سن لو، وہ تھک ہار کر کہنے لگا. کافی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، لیکن پھر اداس ہو کر واپس چل دیا کہ اب سامیہ اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی تھی. آج تیسرا دن تھا اور اس کے دروازے کے باہر کھڑا اسے منا رہا تھا. سامیہ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، تم ایک بار باہر آ کر بات تو سن لو. اندر سے کوئی جواب نہ پہنچا اور نہ موصول ہوا. پچھلے 3 دن سے یہی تو ہو رہا تھا. وہ دیوانہ بار اس کے پاس آتا، دروازہ بجاتا، اس سے معافی مانگتا، لیکن اس بار شاید سامیہ نے بھی اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا. مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور میرا بھی. مجھے طلاق چاہیے. سامیہ کا مطالبہ سنتے روحان کا دل ایک دم سے جیسے بند ہو گیا. تم پاگل ہو گئی ہو، کیا غلط فہمیاں ہوتی ہیں؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ رشتے جدا کر لیے جائیں. وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگا، غلط فہمی ایک ہی بار بار نہیں ہوتی، اور رشتے اگر ایک بار جدا کر لیے جائیں تو بار بار زخم دل پر نہیں لگتے. میں اس بار یہی کرنا چاہتی ہوں. اس نے انتہائی سکون سے جواب دیا تو روحان کو اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہونے لگا. کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے انتہائی درد بھری آواز میں اس سے پوچھا. ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بلکہ میں آپ سے خود بلا لوں گی. آپ سے اب کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی. اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا تھا. روحان کو اپنا دل سیاہ ہوتا محسوس ہوا. وہ وہیں اپنے دل کو تھام کر بیٹھ گیا. کافی دیر تک اس کی بات کا انتظار کرتا رہا، لیکن اب شاید وہ اپنے فیصلے میں مضبوط تھی. راشدہ نے اسے کورٹ کا نوٹس لا کر تھمایا. فیملی کورٹ میں آج آخری بار اس کی پیشی تھی، جہاں جج صاحبہ دونوں میاں بیوی سے ملنا چاہتی تھی اور آخری بار ان کا فیصلہ سن کر ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے. سامیہ، تمہیں کھونا نہیں چاہتا. روحان کافی دیر تک ان کاغذوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے خلا میں گھورتا رہا. پھر اگلے لمحے قیامت خیز لمحات سے گزرنے کے بعد اپنے قدم بڑھا دیے. اور جیسے وہاں پہنچا تو اسے سفید دوپٹے کے حالے میں انتہائی کمزور اور لاغر سی دکھائی دینے لگی. وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس نے پیچھے سے مڑ کر سے دیکھا تو وہاں روحان موجود تھا. روحان کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور اسے رونا آنے لگا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور پلٹ کر اندر جا چکی تھی. وہ اس کے پیچھے چلا آیا. گھر والے موجود تھے. دونوں کو ایک دوسرے کے برابر میں کرسی میں بٹھا دیا گیا. کیسی ہو؟ سے پوچھا. ٹھیک، مختصر جواب دیا. آخری بار سوچ لو. روحان کے لہجے میں درد ہی درد تھا. میں نے سوچ لیا ہے، اس نے کہا. یہ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ ہاں ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جسے کوئی نہیں بدل سکتا. کہتے ساتھ ہی وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی. جج صاحبان فیملی کورٹ میں داخل ہوئے. انہیں اپنی رپورٹ پڑھ کر سنانے لگے. ان دونوں نے سر ہلا کر تصدیق کی.
اب آخری مرحلہ آ چکا ہے. کیا سب آپ دونوں خلا کے لیے راضی ہیں؟ اسے سامیہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. اگر راضی ہیں تو آئیے یہ کاغذ لے لیجیے مجھ سے اور اس پر سب آپ دونوں سائن کر دیجیے. اس کے بعد آپ دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی. اس نے کاغذ ان دونوں کے حوالے کی. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، سائن کرنے سے پہلے آپ سوچ سکتی ہیں. سامیہ جیسی ہی اٹھی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے. سب اب مشکل خود پر قابو پایا، اپنے آنسو سے خود کو کمپوز کیا اور آگے بڑھ کر وہ کاغذ لیا اور پلٹ کر اس کے پاس آئی. دونوں کی نظریں ایک دم ملی. اس نے نظریں جھکا لی. آہان کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. یاد رہے دونوں فریقین کی منظوری ضروری ہے. اگر بیوی اس سے پہلے دستخط کر دیتی ہے، شوہر کا اعتراض وجہ نہیں بنتا تو پھر خلا تسلیم کر دی جائے گی. جج نے فیصلہ سنایا. سامیہ نے اپنے ہاتھ سے قلم پکڑا. کرسی پر گرنے کے انداز میں وہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے. اس نے ایک نظر روحان کو دیکھا اور پھر پتھر کی ہوگی. وہ زاروں کے تار رو رہا تھا لیکن بغیر آواز کے. اس نے رخ پھیر کر دستخط کرنا چاہا لیکن قلم اس کے ہاتھ سے بار بار پھسل رہا تھا. اس کے ہاتھوں کی لغزش پر کوئی وہاں واضح ہو رہی تھی. وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرتی، اپنی دھندلاتی ہوئی بصارت کو ٹھیک کرنے لگی. وہ دستخط کرنے لگی. پچھلے 10 منٹ سے وہ یہی کر رہی تھی. بی بی صاحبہ آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، اپنا قلم رکھ دیجیے. جج کی آواز سن کر اس نے اپنا قلم رکھا. اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو جائیے اور ایمانداری سے اپنے دل سے بتائیے کہ کیا آپ واقعی ہی طلاق چاہتی ہیں. وہ بمشکل کھڑی ہوئی. اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنسو تواتر سے بہ رہے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا. کیا آپ طلاق چاہتی ہیں؟ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، پھر روحان کو دیکھا اور سر جھکا لیا. یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل نے اپنے آپ کو روحان کے بغیر مردہ قرار دے دیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ واقعی میں طلاق چاہتی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور دوڑ کر روحان کے گلے لگ گئی. وہاں موجود ہال میں تمام لوگوں نے تالیاں بجائیں. انہیں چھوڑتی ہوں تو اپنا سانس نکلتا محسوس ہوتا ہے. انہیں کھو کر میں خود کو بھی کھو دوں گی. میں دنیا سے گزر جاؤں گی، میں جان سے گزر جاؤں گی. وہ روتے ہوئے کہنے لگی اور روحان کے گلے لگ کر اس نے سارے اعترافات کیے. روحان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا. میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا لیکن تمہارے فیصلے کے احترام میں یہاں تک چلا آیا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی سزا تو یہ بہت بڑی چیز ہے. سامیہ بہت بڑی تھی. وہ دونوں وہاں بیٹھ کر رونے لگے. فیصلہ ہو چکا تھا. کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا. تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے. کسی چیز نے تمہیں اپنے فیصلے میں پھر جانے کا حوصلہ دیا؟ وہ پوچھنے لگا. میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے روحان. اس ایک چیز نے میرے قدم زنجیر کیے ہیں اور مجھے احساس ہوا کہ صرف وہی چیز نہیں بلکہ میں خود بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی. لیکن اب تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس زندگی میں پہلی اور آخری بار تھا. اگر تم بے اعتباری کا شکار ہوئے تو تم سے وعدہ کرتا ہوں میں زندگی میں مشکلات نہیں لاؤں گا. سب کی سب اب چلی گئی ہیں. اب اگر کوئی مشکل آئی بھی تو تم پر سے آنے سے پہلے مجھے پہلے ہٹا دوں گا. میں اسے تم سے دور کر دوں گا لیکن تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا. تمہیں خود سے میں جدا کر ہی نہیں سکتا. مرنے والا ہو جاتا ہوں میں. کہتے ساتھ اسے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، میں ماں بننے والی ہوں. اس نے ایک ایسا انکشاف کیا تھا. ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے گیا اور اس کا سر اٹھایا، اپنے مقابل کیا. تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ یقین بے یقینی سی کیفیت تھی. ہاں، یہ وہ پہلی وجہ تھی جس نے میرے قدم زنجیر کیے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری اتنی بڑی خوشخبری مجھے دے سکتی ہو. میں تمہارا مجرم ہوں. مجھے معاف کر دینا. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترا. وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کافی دیر وہیں بیٹھے رہے اور شکوے شکایتیں کرتے رہے. کہ جب گارڈ نے آ کر انہیں ہوش دلایا کہ بی بی صاحبہ 1 گھنٹے سے میں یہاں کھڑے ہو کر اس فیملی کورٹ کے دروازے کو بند کرنے کا سوچ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو اس قدر خود میں مصروف دیکھ کر بار بار پلٹ جاتا ہوں. اب میری ڈیوٹی ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ سنتے ہی وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک ساتھ چلتے باہر نکلے. تمام لوگوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا. ان دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب ان کی زندگی کے آسمان پر چھائے گہرے سیاہ بادل دور ہو چکی تھی. انہیں ایک دوسرے میں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا کہ ان دونوں کی دل مشکلات سے گزر کر بہت مضبوط ہو چکے تھے. روحان سامیہ کا تھا اور سامیہ روحان کی تھی اور ان دونوں کا ننھا مہمان جلد آ کر ان کی خوشیوں کو مکمل کرنے والا تھا. 1 سال بعد. روحان دیکھے نا، یہ صبح سے مجھے تنگ کر رہا ہے. اسے اٹھا لیجیے نا، میں کوئی کام بھی نہیں کر پا رہی. وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنائے اپنے 5 مہینے کے بیٹے کو گود میں اٹھائے روحان کے پاس آئی. تو کرے گا نا، اپنی ماں کو ہی تنگ کرے گا.
किसी और को तो तंग करने से रहा, और मैं अभी भी फ्री हुआ हूँ यार, थोड़ा सा तो सांस लेने दो। क्या मतलब मैं कोई और काम ना करूँ? आप इसके अब्बा हैं, संभाले इसे। और कुछ भी ना उसने सोचा और उसे रोहान की गोद में दे दिया। वो उसके लिए रोने लगा और उसे हाथ उठाकर उसके पास उसकी गोद में चढ़ने के लिए तड़पने लगा। किस कदर जालिम माँ हो तुम। रोहान ने आगे बढ़कर उसे कमर से खींचकर अपने पास बिठा दिया और उसके बाल खोल दिए। अब क्या मेरे बच्चे को, बाबा को भी चैन नहीं है क्या? वहां सुबह से मैं काम कर रही हूँ और यहाँ ये दोनों। इससे पहले कि वो मजीद कुछ है कहती, रोहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ये बच्चा उसकी गोद में थमा दिया। यहाँ बैठ जाओ, मुझसे बातें करो, काम होते रहेंगे। बच्चा रोहान की गोद में चुप हो चुका था। काम्या ने उसे दोबारा से बच्चा थमाया। वजदान को आप ही पकड़े, और हाँ, ये रात के लिए ना उठा कर रखें, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो फौरन से खिसक कर दूर हो गई और रोहान उसे बस देखकर मुस्कुरा दिया। फिर रात को याद रखना, रात को तुमने शिकायत करती हो कि वो सारी रात मुझे सोने नहीं देता, इसलिए मुझे सोने दे। सच में तुम्हें सोने नहीं दूंगा, आई समझ? ऐसी कोई बात नहीं सुननी है मैंने। आधी रात अंधी बहरी और गूंगी हो गई हूं मैं। एक को संभालने में हलकान हो जाती हूँ, दूसरे की प्लानिंग तो क्या मैं सोच ही भी नहीं सकती। अपने इरादे बदल दीजिए। उसने वहीं से आवाज लगाकर कहा तो रोहान का कहका बुलंद हुआ। उसने अपने 5 महीने के बेटे वजदान को गोद में उठाकर हवा में उछाला और अपनी बीवी के हुक्म के मुताबिक उसे संभालने लगा। अब यही उसकी जिंदगी थी और उनकी जिंदगी वजदान की गिर्द ही घूमती थी। उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, और ये खुशियां उन्हें एक दर्द से गुजरने के बाद हासिल हुई थी, जिसका गवाह वक्त। वक्त ने उनके जख्मों पर मरहम रखने के साथ साथ उन्हें उनका बेटा वजदान अता किया था, जो उनके हर जख्मों को भर चुका था।